سر اگر ہم ڈیولپڈ کنٹریز فار ایگزامپل چائنا کی مثال لیں تو 1979 سے پہلے ان کی جو اکانومی ہے اس کے اندر ڈومیننٹ رول تھا ایگریکلچر سیکٹر کا، اور اس میں ایگریکلچر سیکٹر کی اتنی زیادہ کنٹریبیوشن تھی یا گروتھ تھی کہ انہوں نے باقی سیکٹرز کو امپروو کرنے کے لیے ٹیکسیشن جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر امپوز کی۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر ان کے انڈسٹریلائزیشن کی طرف سوئچ ہوا چائنا، اور ابھی سروسز سیکٹر اتنا ڈومیننٹ ہے کہ جو چائنیز جی ڈی پی ہے اس میں 50% کنٹریبیوشن سروسز سیکٹر کی ہے، اور ایگریکلچر جو کہ کبھی اس کی اکانومی کا ڈومیننٹ سیکٹر تھا وہ صرف 10% پہ آ گیا ہے۔ تو یہ سارے سر جو سوئچز ہیں اس میں کہہ لیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ فارمر کا آپ ایٹیچیوڈ جو ہے یا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو آپ نے امپروو بھی کرنا ہے اور اس کو آپ نے لیڈ بھی کرنا ہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایکسٹینشن سروسز کا رول کیا ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں، اسپیشلی فار دا کیس اسٹڈی آف ڈیولپنگ دیکھیں کنٹریز جی، پہلے تو انکلوڈنگ آپ نے پاکستان۔ بات کی ہم 3 کروڑ تھے تو ہمارے پاس خوراک کم تھی، آج ہم 22 کروڑ ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں میں سرپلس ہیں۔ ہماری آبادی 7 گنا بڑھی لیکن ایگریکلچر کی ڈیولپمنٹ 7 گنا سے کہیں زیادہ ہوئی۔ آج اگر ہم $700 ملین کی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹ کرتے ہیں، آج $2 بلین کی ہماری رائس ایکسپورٹ ہے، آج باقی تمام چیزوں میں ہم سرپلسز ہیں۔ اگر کلائمیٹ چینج کے یہ جھٹکے نہ ہوں تو تقریباً ہمارے لیے اپنے مسائل جو اپنا خود ہم پیدا کر رہے ہیں وہ ہمارے پنجاب کے اور پاکستان کی ضرورت کے لیے کافی ہے۔ لیکن اسی طرح اس وقت جو چیلنجز ہیں اس میں زراعت توسیع کا بھی ایک کردار ہے۔ زراعت توسیع بیسیکلی زراعت ہے، اور اگر میں زراعت توسیع کی بگنے کی بات کروں تو اس کی جڑیں اس ایریے میں 1880 سے ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اڑیسہ میں فیمائن آیا تھا تو اس کے اوپر ایک کمیشن بنا، اور اس کمیشن نے آہستہ آہستہ پھر یہ پلان کیا کہ ناگپور میں، کانپور میں اور لائل پور میں سینٹر بنائے جائیں، اور وہ 1880 میں اس ڈپارٹمنٹ کو یہاں پہ اسٹیبلش کیا گیا۔ اس میں پہلے مقدم ہوتے تھے، فیلڈ اسسٹنٹ جسے ہم کہتے ہیں، پھر ان کو بھرتی کرنے کے لیے ایگریکلچر یونیورسٹی بنی، پھر اس کے بعد ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ بنے، پھر اسی طرح ہی ہم پاکستان بن گیا۔ اس کے بعد ہم ڈفرینٹ قسم کے فوڈ کمیٹیز سے ہوتے ہوئے ولیج ایڈ کمیٹی کی طرف گئے، تو ایگریکلچر یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہیں وہاں پہ ولیج ایڈ ایک بہت بڑی کالونی نظر آتی ہے، یہ وہ ایگریکلچر ایکسٹینشن سروس تھی جب ہم یونیورسٹی کے ساتھ اکٹھے ہوتے تھے۔ اس کے بعد ہمارا سفر ایگریکلچر میں اسپیشلائزیشن کی طرف شروع ہوتا ہے، اور ہم 1977-78 میں ٹی اینڈ وی کی طرف چلے گئے۔ اس سے پہلے ہمارے سسٹم کے اندر کو فیلڈ اسسٹنٹ کالجز بن گئے جن کو ہم نے بہتر کیا، اور 77-78 میں پھر یہ اسپیشلائز ایکسٹینشن آ گئی۔ اس سے پہلے ہم اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گرین ریولوشن کے ساتھ ساتھ اگر سیڈ کی پروڈکشن ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے کی ہے تو سیڈ کو بہتر طور پہ لگانے کے لیے، اور سیڈ کی باقی جو اس وقت جیسے کہتے ہیں مداخل ہیں، جس میں پیسٹیسائیڈ ہے، جس میں فرٹیلائزر ہے، جس میں پراپر ایریگیشن ہے، وہ زرعی کارکن نے کاشتکار تک دی ہے۔ اور ہمارے جو بزرگ کاشتکار ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے زرعی کارکن کس طرح کاشتکار کے پاس پہنچ کے اس کو اس تبدیلی کے اوپر، اس چینج کے اوپر لایا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، جب ٹی اینڈ وی میں آ گئے تو وہ ایکسپینشن کا دور تھا، اسپیشلائزیشن کا دور تھا، وہاں پہ بھی ایکسٹینشن نے اپنا کام کیا، ہمارا نمبر بڑھ گیا، ہم تحصیل لیول پہ آ گئے، پھر تحصیل میں مرکز پہ چلے گئے، اور اس کے بعد ہمارے اڈیپٹیو ریسرچ فارم بن گئے۔ ہم ریسرچ سے ٹیکنالوجی لیتے ہیں، ان کو فائن ٹیون کرتے ہیں، پھر کاشتکار تک پہنچاتے ہیں، نمائشی پلاٹ لگاتے ہیں، برجیاں لگاتے ہیں، اخباروں میں آتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کاشتکار کے ساتھ چھوٹے انٹریکشن کریں، بڑے انٹریکشن کریں، لٹریچر چھپائیں، سبسڈیز دیں، اور کاشتکار کی پیسٹ مینجمنٹ میں مدد کریں، سرویز کریں۔ اور یہ ساری ایکٹیویٹیز ہم اس صورت میں کرتے ہیں کہ جو ہمارا فیلڈ کا کارکن ہے
وہ اپنے طور پہ جو اس کا نوٹیفائڈ پروگرام ہوتا ہے اس کو فالو کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کا دور آئی سی ٹی کا دور ہے. ہم ایگری اسمارٹ میں ہیں. ہمارے ذریعہ کارکن کے پاس ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے. آپ اس کا روٹ میپ کر سکتے ہیں, آپ اس کے ڈیلی ایکٹیویٹی میپ کر سکتے ہیں, اور آپ ڈیش بورڈ کے اوپر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, آج اس نے کیا ڈیلیور کیا. یہ ساری ایکٹیویٹیز صرف اس لیے ہیں کہ ہماری کمٹمنٹ ذمہ دار کے ساتھ ہے, اور ہم ایک ہائیلی پروفیشنل فورس ہیں. ہم ایم ایس سی پی ایچ ڈی لوگ ہیں. ہمارا جو فیلڈ اسسٹنٹ ہے وہ میٹریکولیٹ ہے سائنس میں, اور 3 ایئر ڈپلوما ایک ہائی ٹیک انسٹیٹیوٹ سے کر کے آتا ہے. پھر وہ اس سسٹم میں آتا ہے, اور پھر وہ دن سے لے کے شام تک کام کرتا ہے. اس لیے اس کا اپنا ادارہ ہے. اس میں اب بہت ساری اور جہتیں آ گئیں. ٹی این بی کے بعد ہم نے آئی پی ایم پہ کام شروع کیا. آئی پی ایم کے بعد ہم نے لیبز بنائیں. لیبز کے بعد ہم فارمر فیلڈ اسکول پہ گئے. فارمر فیلڈ اسکول سے پھر ہم ہب پروگرام پہ چلے گئے. کانٹیکٹ فارمر کو ہم نے ٹارگیٹ کرنا شروع کیا. ہم نے بڑے کاشتکاروں کو پروگریسو گروز کو آئیڈینٹیفائی کیا. وہاں سے ہم نے ٹیکنالوجی کو موو کیا. پھر ہم اس وقت پلانٹ کلینکس چلا رہے ہیں. 600 سے زیادہ پلانٹ کلینکس ہم چلاتے ہیں. یہ ساری ایکٹیویٹیز اس لیے ہم چلا رہے ہیں کہ ہماری سسٹم میں ویزیبلٹی نظر آئے. یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو ڈیفائنڈ ایکٹیویٹیز ہیں. اس کے علاوہ چونکہ ایکسٹینشن سروس جو ہے وہ صرف ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا نام نہیں ہے. ہم ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کو اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہی ہمارے محکمے کی بنیادی آبجیکٹیو ہے, لیکن اس کے ساتھ مانیٹرنگ آف ان پٹس بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم پیسٹیسائڈ کے اوپر بھی دیکھتے ہیں, فرٹیلائزر کی اویلیبلٹی کو دیکھتے ہیں, اور اویلیبلٹی کے اوپر ہم ریگولرلی رابطے میں رہتے ہیں. میں موٹی بات کرتا ہوں کہ ہر مہینے اگر 2 لاکھ ٹن سے کم یوریا ہو تو شارٹیج ہو سکتی ہے. تو ہم پورے 6 مہینے کی پروڈکشن کو بنا کے ہر مہینے اس کو واچ کر رہے ہوتے ہیں. ہر مارکیٹ میں اویلیبلٹی واچ کر رہے ہیں. اس طرح ڈی اے پی اگر 70,000 ٹن سے کم ہو اور ہمارے ربی سیزن کے اندر 1 لاکھ ٹن سے کم ہو تو شارٹیج ہو سکتی ہے. تو ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں, اس کی امپورٹس کرواتے ہیں, لوکل پروڈکشن بڑھاتے ہیں. اس طرح پیسٹیسائڈ میں آج کل کووڈ تھا, لیکن ہم نے اس کو چائنا سے لے کے پاکستان تک ہر لیول پہ مانیٹر کیا. اریگیشن سسٹم میں ہم لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. بجلی کے اس وقت جو سبسڈیز بجلی کی چل رہی ہیں, جس میں 1,70,000 جو بجلی کے میٹرز ہیں ان کے اوپر سبسڈی جاری ہے, اس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. تو ہر لیول کے اوپر کاشتکار کے کسی نہ کسی مسئلے کے ساتھ ہم جڑے ہوتے ہیں, اور نئی سے نئی ٹیکنالوجیز آئی سی ٹی کے استعمال کرتے ہوئے کاشتکار تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارا چیلنج بہت بڑا ہے. ہمارا زراعت افسر 50 گاؤں میں ایک ہوتا ہے. 10,000 ولیجز کاشتکاروں کے ساتھ ایک آدمی کو رابطہ کرنا ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر آدمی کے ساتھ پہنچیں. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم ریپل ایفیکٹ کریٹ کرتے ہیں. ہم کھڑے پانی میں پتھر پھینکتے ہیں, لہریں خود بنتی ہیں. ایگریکلچر ایکسٹینشن دنیا کے اندر اس کی جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے وہ زیادہ تر 80% ذمہ دار سے ذمہ دار کے پاس جاتی ہے. اور ہم اچھے ذمہ دار کو سلیکٹ کر کے ایک انٹیوٹیو کو جو ہماری بات مانتا ہے اس کو ہم ٹیکنالوجی پہ لگاتے ہیں. وہ اپنے کاشتکاروں کو پھر خود ارد گرد لے کے آتا ہے. اور میں فخر سے بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ذمہ دار بہت تبدیلی کے ساتھ اڈاپٹ کرتا ہے ٹیکنالوجی. آپ کے پاس ایک مثال میں گندم کی دوں گا. آپ پہلے پاک 81 لگاتے تھے, جب پاک 81 خراب ہوئی تو اس کے بعد انقلاب آ گئی. انقلاب کاشتکار نے کس طرح اڈاپٹ کی؟ 80-85% ایریا پہ چلی گئی. پھر جب اس کو رسٹ آئی تو لوگوں نے شہر کو اڈاپٹ کر لیا. آج شہر کدھر تھی؟ پھر شہر کے بعد کتنی تیزی کے ساتھ اڈاپشن ہوئی کہ آپ نئی ورائٹی پہ آ گئے. تو اس لیے کاشتکار چیزوں کو اس کو پتہ ہے, اس کے مسائل جو کاسٹ آف پروڈکشن کے مسائل ہیں, چھوٹی کاشتکاری کے مسائل ہیں, وہ مارکیٹنگ کے مسائل ہیں, ان چیزوں کے اندر وہ الجھا ہوا ہے. ادروائز جو انفارمیشن کا چیپٹر ہے اس میں کاشتکار کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے. میکنائزیشن کے ہمارے مسائل ہیں, ٹریکٹر زیادہ ہیں, امپلیمنٹس کم ہیں, اس کے اوپر ریاست کام کرتی ہے. سیڈ سرٹیفائیڈ نہیں ہے, سیڈ تو ہے لیکن سرٹیفائیڈ نہیں ہے, اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. تو یہ کاشتکاری کے آہستہ آہستہ چیزوں کو
دیکھ کے اتنے بڑے میڈیم کے ساتھ کام کرنا، ایسا ایسا چیزیں چینج ہوتی ہیں. کچھ کاشتکار اچھے آگے نکل کے باقیوں کو لیڈ کر کے آگے کی طرف جاتے ہیں. تو میں اکثر اپنے بھائیوں سے بات کرتا ہوں کہ یہ ایک شریکے کی بنیاد ہونی چاہیے. آپ کا کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ اس گاؤں میں سب زیادہ پیداوار کون سا لیتا ہے. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ گاؤں میں ایک 50 من والا گندم والا بھی کاشتکار ہوتا ہے اور ایک 20 من والا بھی ہوتا ہے. اگر ہم اپنے گاؤں کے اندر ہی ان دونوں کی چیزوں کو دیکھنا شروع کریں تو بات سمجھ آ جاتی ہے. بات پہنچ کی ہے، بات وسائل کی ہے، اور بات بہت سارے اور زراعت کے ساتھ جڑے ہوئے مسئلوں کی ہے. اس میں زراعت کا ایکسٹینشن کا بھی اپنا ایک رول ہے، جس میں ہمارے سے کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں.